اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ توفیق پروردگار سے سورہ قدر کی تفسیر جاری تھی اور آج دوسرا اور آخری درس ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی ہم تفسیر کر رہے تھے کہ اگر انسان حسن فاعل ہو یعنی مومن ہو اور اس کا فعل بھی حسین ہو یعنی عمل صالح اس کا ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، تو یہ انسان طیب و طاہر پاک ہے۔ بس یہ انسان قابل ہے کہ شب قدر سے بہترین فائدہ اٹھائے۔ اب اس کی صلاحیت اور معرفت جتنی ہے، بس خیر من الف شہر، ممکن ہے کہ یہ 1400 کے برابر اجر لے، ممکن ہے کہ یہ انسان اس کے لیے خیر من الف شہر کہ واللہ یضاعف یعنی 2800 کے برابر اجر لے، ممکن ہے کہ انسان یہ اجر واللہ واسع علیم لے، واللہ واسع علیم، ممکن ہے کہ انسان افضل من عبادت الثقلین کہ اس کا انسان کا عمل ثقلین کی عبادت سے بالاتر ہو جائے اگر ائمہ علیہ السلام۔ یہ شب جناب سلیمان کے معجزے سے بالاتر ہے۔ جناب سلیمان اور ان کے ہمراہ صبح کی یا شام کی ہوا میں 1 مہینے کا سفر طے کرتے تھے۔ بس جناب سلیمان اپنے ساتھیوں کو خود اور اپنے ساتھیوں کو صبح کی ہوا سے 1 مہینے کا سفر طے کراتے تھے، لیکن اگر قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہو کر ہم اس شب میں سفر کریں تو کم از کم 83 سال کا سفر طے کر سکتے ہیں، 1000 مہینوں کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، ٹھیک۔ بس اگر 1000 مہینے انسان خلوص کے ساتھ عبادت کرے۔ اب سوال یہ، پہلے مقدمہ سوال سمجھائیں تاکہ جواب سمجھ آئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں یہ کہ اگر 1000 مہینوں میں 1000 مہینوں کی شبوں میں خلوص کے ساتھ جو عبادت کی جائے اور ایک رات خلوص کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی جائے، تو یہ ایک رات جو خلوص کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی جائے 1000 مہینوں کی شبوں میں جو خلوص کے ساتھ عبادت کی جا رہی ہے اس سے بالاتر، یا 1000 مہینوں کے دنوں میں جو ہم خلوص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اس سے بالاتر، یہ مراد ہے۔ بس وہ ہماری عبادت جو خلوص کے ساتھ ہے وہ بالاتر ہے ان 1000 مہینوں سے جن میں ہم عبادت کرتے ہیں۔ بس شب قدر میں خلوص ہونا چاہیے ہمارے اندر، معرفت، آمادگی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ روایات میں آیا کہ فلاں شخص کی نماز قبول، تقوی قبول ہے۔ ایک دفعہ خدا کہتا ہے کہ نہیں، الصلاۃ معراج المومن، نماز معراج مومن ہے، معراج تک پہنچاتی ہے۔ یہ اس میں بڑا فرق ہے کہ ان قبلت ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی یہ الگ چیز ہے، الصلاۃ معراج المومن الگ چیز ہے۔ یعنی اگر شب قدر میں ہم خالص ہو کے نماز پڑھیں تو الصلاۃ معراج المومن، یعنی انسان معراج تک پہنچتا ہے، ٹھیک۔ بس لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ تنزل فعل مضارع ہے، استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ روشن ہے کہ تنزل استمرار پہ ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے، یعنی شب قدر قیامت تک ہے۔ اب روایات بھی یہی کہتی ہیں، روایات میں ہے کہ شب قدر رسول خدا کی وفات سے ختم نہیں ہوئی بلکہ تا قیامت تک ہے، اور روایات بیان کرتی ہیں کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہر زمانے کے امام پر نازل ہوتے ہیں۔ اب اس وقت امام زمان علیہ السلام پہ نازل ہوتے ہیں، بس صاحب شب امام زمان علیہ السلام جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، بس امام زمانہ سے ہمارا تعلق کتنا گہرا ہے۔
روح سے مراد یا جناب جبرائیل ہیں یا سب سے بڑے مقرب فرشتے ہیں، یا روح سے مراد فرشتوں کا ایک خاص گروہ ہے، یا رحمت الہی ہے جو امر الہی میں سے استنزل الملائکہ، ملائکہ والروح، روح یعنی یا تو خاص فرشتہ مقرب یا جناب جبرائیل یا فرشتوں کا ایک خاص گروہ یا رحمت الہی باذن ربہم، اذن پروردگار سے، من کل امر، ہر امر لے کے آتے ہیں، زندگی، موت، رزق، سعادت، گمراہی، علم، عقل، ہر چیز آتی ہے۔ لینے والا کون ہے؟ کوئی غافل ہو کے گزارتا ہے تو پورا سال ہی غفلت میں گزرتا ہے، کوئی جاہل ہو کے گزارتا ہے پورا سال ہی جہالت میں گزرتا ہے۔ رزق کو لینے والا، اس میں کتنی صلاحیت ہے، وہ کتنا خالص ہے، وہ کتنا تیار ہے، وہ کتنا آمادہ ہے، وہ کتنا آمادہ ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام، یہ سلامتی والی ہے، ہی یعنی آغاز، یہ شب یوں ہی آغاز ہوتا ہے اس کا، سلامتی والی ہے، حتی مطلع الفجر، انجام تک، مطلع فجر، طلوع فجر تک یہ سلامتی والی ہے۔ سلامتی والی یعنی اس کی ہر گھڑی، ہر منٹ میں انسان اگر خالص ہو کے عبادت کرے، خالص ہو جائے، ایک منٹ میں خالص ہو جائے، شب قدر میں سے ایک منٹ میں، ایک گھڑی میں انسان خالص ہو جائے، انسان بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس شب میں آغاز سے لے کے انجام تک ہم نے خالص عبادت کر لی، خالص خود کو بنا لیا، ایک منٹ ایسا آیا جس میں ہم خلوص والے ہو گئے، ایک گھڑی ایسی آئی جس میں ہم خلوص والے ہو گئے، ہم مقبول ہو جائیں گے خدا کے یہاں، ہمارا عمل بھی قبول ہوگا، ہماری ہستی بھی مقبول ہو جائے گی۔ بس خدا ہمیں یہ توفیق دے۔ اس شب میں ایک سال کے حوادث تقدیر و تعین ہوتے ہیں، زندگی ہے، موت ہے، رزق ہے، سعادت ہے، گمراہی ہے، سارا کچھ۔ ہمارا تعلق قرآن سے بھی ہو اس شب میں اور ولی خدا سے بھی ہو، کیونکہ وہ صاحب ہے جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بس ہمارا دل شب قدر ہو جائے تجلی خدا سے۔ اگر اس شب میں خالص ہو کے ہم توبہ کریں، اعمال نامے کو گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ خدا نے کہا یمحو اللہ ما یشاء، خدا جو چاہے وہ مٹا دیتا ہے۔ ہمارے اندر قابلیت ہونی چاہیے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص ہو کر اس شب میں داخل ہوں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔